بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات کا لیکچر نمبر 1.3 جو کہ حفظ و ترجمہ اور کلمات طیبات سے متعلق ہے، اس کا تیسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایسے لوز ہیں مکمل نماز درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے ادا کرنے کے عادی بن سکیں، اور یہی ہمارا ایسے لو ہے جس کے مطابق ہم آج کا لیکچر بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل کے لیکچر میں قیام تک نماز کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ آج ہم نماز کا اگلا حصہ جو ہے، جو رکوع اور قومہ، سجدہ اور جلسہ یا تشہد وغیرہ سے متعلق ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا سبق نماز سے متعلق ہے۔ یہاں آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور طلباء و طالبات سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑے عمدہ انداز میں دہرائی کے ان سوالات کے جوابات اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اعلان سبق ہے، آج ہم نماز ادا کرنے کا طریقہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے سوالات ہمیشہ کی طرح ہمارے آج کے لیکچر کا بھی حصہ ہیں، اور یہ سوالات آپ کی معلومات کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے اور آپ کے سبق میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور بچوں سے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے سوالات بہت عمدگی سے آپ نے اس سوالات کے جوابات دینے میں کلاس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا اور اپنے اساتذہ کرام کو اچھے انداز میں ان سوالوں کے جوابات دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے لیکچر کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، پس تم سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت اللہ کریم کے قرب کی علامت قرار دی ہے کہ جب سجدے کی حالت ہوتی ہے، ویسے تو انسان بالکل جھکا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان خود کو جس قدر جھکا لیتا ہے، اسی قدر اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں قرب پا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیا کریں۔ پیارے بچوں، آج ہم رکوع کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ رکوع کا معنی ہے جھکنا۔ جب ہم نماز میں قیام کے بعد جھک جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں رکوع کرنا۔ سورت کی تلاوت کے بعد میں رکوع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت تلاوت کر لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں گے اور جھک جائیں گے، اور یہ جھکنے کی کیفیت ہوتی ہے، اسی کو رکوع کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ کلمہ ہے جو رکوع کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ اس کلمے کو حالت رکوع میں دہرایا جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم کو تسبیح کہتے ہیں، جس طرح اللہ اکبر کو تکبیر، استغفر اللہ کو استغفار، اسی طرح سے سبحان ربی العظیم کو تسبیح کہتے ہیں۔ اور رکوع کی حالت میں تسبیح 3 سے زیادہ بار بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 3 سے زیادہ بار جو پڑھی جائے گی وہ طاق اعداد میں ہونی چاہیے، جفت اعداد میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی 3 5 7 9 اس طرح کے اعداد میں ہونی چاہیے، 2 4 6 8 والے ہندسوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو رکوع کی حالت میں 3 سے زیادہ بار بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ پیارے بچے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتے ہیں۔ اب رکوع کیا، رکوع کے بعد نماز کا اگلا مرحلہ آیا قومہ۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتے ہیں۔ سیدھا کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے۔ یہ 2 کلمات ہیں جو سیدھا کھڑا ہو کر پڑھے جاتے ہیں، ایک سمیع اللہ لمن حمیدہ اور دوسرا ربنا لک الحمد۔ اور یہی وہ عمل ہے جسے قومہ کہتے ہیں۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کو
कोमा कहते हैं। रुकू कहते हैं झुक जाने को, और सीधा खड़ा होने को कोमा कहते हैं। और कोमा में करते क्या हैं? ये कलिमात पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द। अब यहां पे ये बात भी ज़हन में रखें, अगर इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हों तो इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी यानी पीछे नमाज पढ़ने वाला रब्बना लकल हम्द पढ़ेगा। अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हों फिर तो दोनों जुमले पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। लेकिन जब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे होंगे तो फिर इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ेगा बुलंद आवाज से, और पीछे मुक्तदी आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द। तो यह है तरीका कौमा का जो रुकू के बाद किया जाता है। कौमा के बाद अगला मरहला है सजदा। आइए सजदे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। कौमा के बाद सजदा किया जाता है। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ, पांव और घुटनों के बल पेशानी जमीन पर रखने को सजदा कहते हैं। रुकू में अपने हाथों को घुटनों पर रखा जाता था। सजदे में मजीद आजिज़ी की कैफियत है, मजीद इनकिसारी और तवाज़ो की कैफियत है कि यहां पे अपने हाथों को, अपने पांवों को और फिर घुटनों के बल यानी घुटनों को जमीन पे लगाकर अपनी पेशानी, अपने माथे को जमीन पे झुका देने को, जमीन पे रख देने को सजदा कहते हैं। तो पेशानी इंसान के सबसे मुअज़्ज़ज़, इंसान के जिस्म का मुअज़्ज़ज़ तरीन हिस्सा होता है। नमाज की हालत में इंसान इस मुअज़्ज़ज़ हिस्से को अपने रब की बारगाह में उसके हुक्म के मुताबिक जमीन पे रखकर अल्लाह करीम की बड़ाई, उसकी अजमत, उसकी शान को बयान कर रहा होता है। अजीज तलबा और तालिबात, सजदे में दोनों कोहनियां जमीन से बुलंद रखी जाती हैं। दोनों कोहनियां जमीन से बुलंद रखी जाएंगी। जमीन के साथ उनकी टेक या उनका सहारा नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह सजदे में सुब्हान रब्बियल आला कम से कम 3 बार पढ़ा जाता है। रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सजदे में सुब्हान रब्बियल आला कम से कम 3 बार पढ़ा जाता है। जिस तरह रुकू में तस्बीहात को ज्यादा मर्तबा पढ़ सकते थे, सजदे में भी ज्यादा मर्तबा पढ़ सकते हैं। शर्त वही है कि ताक होनी चाहिए, जुफ्त नहीं होनी चाहिए। सजदे में दोनों पांव खड़े रखने चाहिए। दोनों पांव जो हैं वो फैलाने नहीं चाहिए बल्कि खड़े होने चाहिए। प्यारे बच्चों, सजदे के बाद है जलसा। जलसा क्या है? सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे से उठकर बैठ जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए एक नमाज की एक रकत में 2 सजदे होते हैं। तो पहले सजदे से उठकर जब हम अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाते हैं तो उसे बैठने के अमल को जलसा कहते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करते हैं। 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। जब हम एक सजदे से और दूसरे सजदे के दरमियान मुख्तसर से वक्त के लिए बैठते हैं उसे कहते हैं जलसा। जलसा के बाद है कादा। कादा क्या है? जिस तरीके से नमाज की पहली रकत मुकम्मल की है उसी तरीके के मुताबिक दूसरी रकत अदा की जाएगी। मैंने जिक्र किया था कि नमाज की एक रकत में 2 सजदे होते हैं। दूसरे सजदे के बाद दोबारा से खड़े होंगे। किसी भी नमाज की एक रकत नहीं होती, कम से कम नमाज में 2 रकतें होती हैं। इसीलिए जब हमने पहली रकत मुकम्मल की दूसरे सजदे के साथ, अब दूसरी रकत भी उसी तरीके के मुताबिक मुकम्मल करेंगे जैसे हमने पहली रकत अदा की है। वैसे ही उसमें क़ियाम होगा, वैसे ही उसमें तअव्वुज़, तस्मिया, फातिहा और सूरत मिलाई जाएगी, वैसे ही रुकू होगा और उसी तरह से कौमा होगा, फिर उसमें सजदा होगा। तरीका वही रहेगा जो पहली रकत का है। फर्क क्या है? दूसरी रकत का आगाज सना से नहीं करते बल्कि सूरतुल फातिहा से आगाज करते हैं। पहली रकत में हमने आगाज किया था सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सना से, लेकिन दूसरी रकत का आगाज सना से नहीं करते बल्कि डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरतुल फातिहा से आगाज करते हैं। दूसरी रकत के बाद जब दोनों सजदे कर लिए जाएं तो बाएं पांव पर बैठ जाते हैं और दाएं पांव की उंगलियां जमीन पर रखकर दायां पांव खड़ा रखते हैं। दोनों सजदों के बाद अपने पांव की कैफियत क्या होनी चाहिए? बाएं पांव पर बैठ जाएंगे। जो आपका बायां पांव है, आपका लेफ्ट फुट है, उसके ऊपर आप बैठ जाएंगे और जो दायां पांव होगा उसकी उंगलियां जमीन पर रखकर इस तरह से कैफियत होगी। उंगलियां जमीन पर रखकर दायां पांव जो है वो खड़ा रखते हैं। उंगलियां जमीन पे होंगी, पांव आपका इस तरह से खड़ा रहेगा और इस अमल को कादा कहते हैं। जो 2 सजदों के बाद हम बैठते हैं
اسے قاعدہ کہتے ہیں۔ قاعدہ میں کیا پڑھا جائے گا؟ قاعدہ میں بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھا جاتا ہے۔ تشہد کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، میں ان الفاظ کو دہراؤں گا، آپ نے اسی طرح سے تلفظ کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے روانی کے ساتھ ان الفاظ کو دہرانے کی اور پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے بچوں، یہ ہے تشہد اور تشہد کے الفاظ جو آپ کے سامنے دہرائے گئے۔ آپ نے بار بار مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، ان الفاظ کو یاد بھی کرنا ہے اور انہیں اسی طرح نماز میں درست تلفظ کے ساتھ اور روانی کے ساتھ دہرانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب یہاں آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے۔ ہم نے جو اصطلاحات پڑھی، جیسے ہم نے رکوع پڑھا، قوما، جلسہ، تشہد اور قعدہ، انہی اصطلاحات کو شارٹ طریقے سے مختصر انداز میں سکھانے کے لیے آپ کے سامنے چند معلومات بیان کی جائیں گی، جن سے آپ کو مختصر طریقے کے ساتھ یہ ساری معلومات دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے کہ ان کے سامنے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ملائیں گے کہ رکوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا۔ اسی طرح قوما کا مطلب کیا ہے؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ اس سرگرمی کو، ویڈیو کو روک کر طلباء و طالبات سے کمرہ جماعت میں مکمل کروائیں تاکہ وہ ان اصطلاحات کو عمدہ طریقے کے ساتھ ذہن نشین کر سکیں۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑے عمدہ طریقے کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کو مکمل کیا ہوگا اور اس کی بدولت آپ ان اصطلاحات کو یاد کرنے میں اور سمجھنے میں بہت زیادہ آپ کو آسانی ملی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ذرائع ابلاغ کی مدد سے رکوع کرنے، سجدہ کرنے اور تشہد میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ دکھائیں اور بچوں کو بار بار اس کی مشق کی ترغیب دیں تاکہ وہ درست طریقے کے مطابق نماز ادا کر سکیں۔ والدین بچوں کو دکھائیں ذرائع ابلاغ کی مدد سے، یوٹیوب سے، کسی اور طریقے سے، ٹیلی ویژن پہ، کمپیوٹر پہ، کہ کس طرح سے رکوع کیا جاتا ہے، رکوع کا صحیح طریقہ کیا ہے، سجدہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح انداز کیا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھتے ہیں، وہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ بار بار اس کی پریکٹس کروائیں اور بچوں کو اسی طرح سے رکوع سجود کرنے کی ترغیب دیں جیسے کہ طریقے کے مطابق بچوں کو سکھلایا گیا ہو۔ تو یہ والدین نے گھروں میں اپنے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا رکوع کا معنی ہے جھکنا۔ رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ دوسری رکعت میں 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ میں سب سے پہلے تشہد پڑھتے ہیں۔ یہ وہ معلومات تھی جو آج کے لیسن میں، آج کے لیکچر میں ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے نماز کے رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ اور قعدہ کا طریقہ سیکھا۔ کل ہم قعدہ میں پڑھی جانے والی دیگر چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو بڑے احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نماز کا بقیہ طریقہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔